في كل فعاله يا الله المحمود في كل فعاله استغفر الله كل ذنوبي يا ستار يا غفار بحق حضرت محمد مصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم استغفر الله كل ذنوبي يا ستار يا غفار بحق مخدوم کائنات و مولائے کائنات و سرکاران حسنین کریمین علی رحمت و رضوان استغفر الله كل ذنوبي يا ستار يا غفار بحق شیخ عبد القادر جیلانی روح روحانی روح ربانی محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی یا روحی یا قلبی یا نور یا غوث العظم یا بازی شب یا مخدوم محی الدین یا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اغثنی و امددنی و نورنی و اسقنی و اطنی و اکرمنی و نصرنی و انظرنی و رحمنی و حفظنی و ارشدنی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کے بعد پہلی مرتبہ اور اپنی پیدائش مبارکہ کے بعد تیسری مرتبہ مدینہ شریف میں داخل ہو رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کی ماں کا نام آمینہ تھا، جن کے والد کا نام جناب عبداللہ تھا، جن کے دادا کا نام جناب ابو عبد المطلب تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی کا نام جناب فاطمہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پردادی کا نام جناب سلمہ تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کا نام جناب ہاشم تھا۔ یہ قصی کلاب مرہ کی وہ عظیم الشان شاخ تھی جن شیوخ اور خوش قسمت افراد کی پیشانی میں نور مصطفیٰ جگمگا رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اعلان نبوت کے بعد جب پہلی مرتبہ مدینہ شریف میں داخل ہو رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پردادی حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان یعنی خاندان بنو نجار کی لڑکیاں حضور کے استقبال میں عربی زبان کی ایک نعت کے مصروں کو اپنے قلبی لسان کی فصیلوں پر غالب کر کے حضور کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جس کے بول تھے طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجبت الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ بعد میں عربی زبان کی نعتیہ شاعری کا چال چلن بڑھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر جن خوش قسمت لوگوں نے نعتیں کہی ہیں ان میں صحابہ کرام کی تعداد علامہ کوکب نورانی اوکاڑوی کی تحقیق کے مطابق تقریباً 32 یا 33 ہے، جن میں 8 ایسی مدینہ شریف کی لڑکیاں بھی تھیں، عورتیں بھی تھیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے حضور کی نعتیں لکھا کرتی تھیں۔ وہی سلسلہ عشق دراز ہوا تو پھر کہیں حضرت شیخ سعدی شیرازی کی صورت میں، کہیں جناب حسان بن ثابت انصاری کے فیض و برکات کو اپنے دل میں سمونے والے امام بوصیری کی صورت میں، کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مداحان مبارکہ کی عظیم فہرست میں داخل ہونے والے علامہ ابن عیدان کی صورت میں، اور پھر علامہ مرتضیٰ زبیدی ولگرامی عربی زبان کی شاعری کے بعد فارسی کا دورہ ہوا، پھر فارسی کی زبان کے بعد 350 سال پہلے اردو زبان کی پیدائش ہوئی۔ اس زبان میں سب سے زیادہ حضور کا ذکر اگر کسی شخصیت کے حصے میں آیا ہے تو وہ بریلی شریف کے تاجدار کے حصے میں آیا۔ سب سے زیادہ انہماک کے ساتھ اگر کسی نے حضور کی نعتیں کہی ہیں اردو زبان میں تو یہ اعلیٰ حضرت کے حصے میں۔ یہ وہ عظیم نعمت ہے مدح مصطفیٰ میں رطب اللسان ہونا، جو نعمت کسی کسی کے حصے میں آتی ہے۔ جب میرا امام حضور کے قد کی بات کرتا ہے تو کہتا ہے خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ جب حضور کی ذات کے بارے میں بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ جب حضور کے لب و رخسار کے بارے میں بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ پتلی پتلی گلے قص کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ اپنی
बेचारगी और कमाईगी को देख करके हुजूर के बाजुओं के सहारे को देखते हैं तो कहते हैं गमजदों को रजा मुजदा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी। हुजूर की जब सखावत देखते हैं तो मेरा इमाम यूं कहता हुआ नजर आता है, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जब हुजूर की अफजलियत की बात की मेरे इमाम ने तो कहते हैं सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा। थोड़ी सी आवाज बुलंद करके बताएं, है उस अच्छे से अच्छा। हाथों को उठा के बताएं, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है हमारा नबी। फख्र से कहें हमारा नबी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा ज़ात पर जो कुरान उतरा है उसकी तिलावत के लिए एक बड़ी मोहतरम शख्सियत ने अपने आप को पेश किया है और इस अजीम नेमत उज़्मा के वो हकदार करार पाए। दुआ करो अल्लाह हमें कुरान की तिलावत का फैज़ अता फरमाए। किसी ने आमीन भी नहीं कहा। दुआ करो अल्लाह हमें कुरान का नूर अता फरमाए। कुरान की रूहानियत से, कुरान की बरकतों से अल्लाह हमारे दिलों को मुस्तनीर फरमाए। आमीन कह दो। ये ज़ियाई ग्रुप का बोर्ड लगा हुआ है मेरे सामने। ये पाली जो नागौर शरीफ ज़िले का एक हिस्सा है। नागौर शरीफ जिसका ताल्लुक़ गरीब नवाज के शहर अजमेर शरीफ से है। अजमेर जो हिंदुस्तान के राजस्थान सूबे का एक शहर है। राजस्थान हिंदुस्तान का वो अजीम सूबा है जिसके दामन में हिंदुस्तान का बादशाह लेटा हुआ है, जिसके पाकीज़ा पेशानी के झूमर का नाम ख्वाजा फ़खर शाह है। सुभान अल्लाह कह दो। जिसकी चमकती हुई पेशानी पर सरकार गरीब नवाज ने अपने जद्द करीम की बारगाह में जो 4 मिसरे कहे वो रकम है, वो मुस्कुराते हैं। शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, दीन हस्त हुसैन, दी पना हस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का की बिना इला इला हस्त हुसैन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो उस दयारे नूर का हिस्सा है। सुभान अल्लाह। नासिर भाई ने बड़ी खुशखबरी बताई माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं उनको बुला दूं फिर मुझे बता दीजिए माइक। अभी तो ये है ना, तो मैं उनको बुला दूं, माइक चालू है जी। माशाअल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उज़्मा को तकसीम करने वाली ज़ात थी आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी की। उनके लाडले थे हुज़ूर सरकार मुफ्ती आज़म हिंद और कायम मकाम सरकार मुफ्ती आज़म थे मेरे शेख हुज़ूर ताजुल शरीयत सरकार। सुभान अल्लाह। जिनके नाम से ये महफिल मंसूब है उनमें एक शख्सियत हुज़ूर ताजुल शरीयत सरकार के साथ साथ मुसन्निफ़ कानून, मुसन्निफ़ बहार शरीयत हुज़ूर सदरुल शरिया अली रहमतुर रिज़वान की ज़ात है। जिनके शहजादे हैं हुजूर सरकार मुहद्दिस कबीर, जिनके नबीरे हैं हज़रत अल्लामा शाह मुफ्ती अबू यूसुफ शाह साहब क़िबला जो नबीर सदरुल शरिया है। और तीसरी बात, आज की इस पाली की अजीम शान तारीख़ी कॉन्फ्रेंस को जिस अजीम पाकीज़ा मौजू से इसे मुक़य्यद किया गया है वो है तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुआ करें कि हमारे पास जो सबसे बड़ी पूंजी है वो हुजूर की मोहब्बत की है। जो हमारे पास सबसे बड़ी डिग्री है वो ईमान की है, वो इश्क मुस्तफ़ा की है। जो हमारे पास सबसे बड़ा सरमाया है वो अल्लाह के नबी का प्यार है। अगर ये इश्क हमारे दिलों से निकल गया तो हम दुनिया में रह के भी रहने के लायक नहीं नज़र आएंगे। अगर हुजूर की मोहब्बत में कोई कमी आई तो हम मरने से पहले मौत की सर्टिफिकेट अपने हाथों में लेके टहलते हुए नजर आएंगे। अगर हुजूर के इश्क से दूरी हो गई तो दुनिया हमें अपने पाँव की ठोकर बनाने में देर नहीं करेगी। और अगर हमारा दिल हुजूर की मोहब्बत से लबरेज हो गया, झोपड़ी में रहेंगे लेकिन मदीने में हमारा जिक्र होगा। हम फाके पे फाके करते रहेंगे लेकिन हुजूर की बारगाह में हमारी तरक्की किस्मत की दुआएं मांगी जाती रहेगी। बारगाह मौलाए कायनात में और बारगाह इमाम हसन हुसैन में फरिश्ते हमारी दर्जात की बुलंदी की दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। अगर ये दिल इश्क मुस्तफ़ा का आईना बन गया, अगर आंखों में बरेली शरीफ के सरकारों का सुरमा बसा, अगर जुल्फ़ें इश्क मुस्तफ़ा में संवर गईं
تو انشاءاللہ بہت بہت مبارکبادیاں ایک دوسرے کو پیش کریں گے۔ آئیے بڑے ادب اور احترام کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ ذرا محبت سے جتنے لوگ دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو طریقہ ہے حضور کی مجلس میں بیٹھنے کا، اس طریقے پر بیٹھیں۔ یہ کھیل کود، یہ موبائل بازی، یہ تمام تر گٹر مستیاں، یہ چیمیں گوئیاں، یہ انتشار و افتراق کی فضا، جیسے یہ مبارک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بھی بیٹھ جائیں، اپنے اپنے گھروں کی فصیلوں کو برکتوں کے چراغ کی روشنی کے لیے چھوڑ دیں، آپ اس مبارک وادی نور کا حصہ بن جائیں، اس وادی مبارک کی پاکیزہ صفوں پر قبضہ کر لیں۔ جتنے لوگ ٹہل رہے ہیں میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ لوگ ترتیب سے بیٹھ جائیں اور اس مبارک محفل میں اپنے آپ کو ایک عاشق، ایک مؤدب زائر، ایک عظیم خوش قسمت انسان کے طور پر آپ ظاہر کریں۔ میں نعت کا ایک شعر پڑھتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ ناصر بھائی نے جن ناموں کی طرف اشارہ کیا ہے، دعا کریں کہ وہ نام تیزی سے آپ تک پہنچ جائیں۔ نہ تو سستا نہ تو مہنگا نگینا کام کرتا ہے، یہ نعت کا پہلا مصرع ہے، اور نعت سن کر کے کوئی بولے نہ بولے، جس کو حضور سے محبت ہے وہ ضرور بولتا ہے۔ نہ تو سستا نہ تو مہنگا نگینا کام کرتا ہے، یہ سبحان اللہ آپ نے ایک مرتبہ کہہ دیا تو کیا میرے باپ پر احسان کر دیا آپ نے؟ ہاں کیا مطلب ہے بھائی آپ کو؟ آپ یہ سوچ لیں کہ آپ یہاں پر نیکیاں حاصل کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ یہاں سے تو بہتر آپ کا اپنا مکان ہے جہاں اے سی بھی لگی ہوئی ہے اور جہاں پہ ٹھنڈے ہواؤں کا انتظام بھی ہے۔ پھر یہاں پر کیوں بیٹھے ہیں؟ اس لیے کہ حضور کو راضی کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ نیکیوں کے جو تھیلے ہیں وہ باوزن ہو جائیں، نیکیوں کی تجوریاں وہ باوزن ہو جائیں، نیکیوں کے سکوں کی تعداد بڑھ جائے، تو بیٹھے بیٹھے کچھ کہنا نہیں ہے، صرف وہ سبحان اللہ کہنا ہے۔ کیا کہنا ہے؟ تھوڑی سی آواز بڑھا کے دکھائیں، کیا کہنا ہے؟ بیٹھ جاؤ، سب لوگ بیٹھ جاؤ جی، بہت دیر سے میں دیکھ رہا ہوں یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں فصیلوں پر، میں گزارش کروں گا بچوں سے بھی اور اپنے بھائیوں سے بھی، آپ لوگ قریب آ جائیں۔ کمیٹی کے لوگوں سے گزارش ہے کسی بھی گھر کے دروازے پر جتنی فصیلیں وہاں کوئی بیٹھا نظر نہ آئے، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے آپ سب کو پیار محبت سے منبر شریف کے سامنے جو جگہ ہے وہاں لے کے آئیں۔ خبردار کوئی دائیں بائیں کسی کے دروازے پر نہ بیٹھے، اصول کے خلاف ہے۔ ہو سکتا ہے اس سے گھر کی بہن بیٹیاں پردے میں رہ کے حضور کی نعتیں سننا چاہتی ہیں، وہ آپ کے لحاظ میں گرمی میں پریشان، آپ بیٹھیں، اندر آئیں، سب لوگ اس کیمپس میں بیٹھیں۔ میں نعت کا مصرع پڑھتا ہوں، کیا کہنا ہے آپ کو؟ سبحان اللہ بتائیں، تھوڑی سی آواز بلند کریں، آپ کچھ کہنا نہیں ہے، صرف سبحان اللہ کہنا ہے۔ جس کے صدقے میں آپ کو صبح کو ناشتہ ملا، جس کے صدقے میں آپ نے دوپہر میں کھانا کھایا، جس نبی کے صدقے میں شام کو کھانا کھا کے پیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں، اس نبی کے رب کا نام لینا ہے۔ ذرا محبت سے کہہ دو، کیا کہنا ہے؟ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولو سبحان اللہ۔ نہ تو سستا نہ تو مہنگا نگینا کام کرتا ہے، نہ تو سستا نہ تو مہنگا نگینا کام کرتا ہے۔ آپ کو بولنا ہے، ایک مرتبہ بول کے خاموش نہ ہو جائیں، جی کھول کر کے آج سبحان اللہ کہیں، تاکہ رب کی رحمتیں بھی وافر مقدار میں نیکیاں ہماری قسمتوں کی تجوری میں ڈال دیں۔ نہ تو سستا نہ تو مہنگا نگینا کام کرتا ہے، نہ تو سستا نہ تو مہنگا نگینا کام کرتا ہے، فقط عشق شہنشاہ مدینہ کام کرتا ہے۔ نہ تو سستا نہ تو مہنگا نگینا کام کرتا ہے، فقط عشق شہنشاہ مدینہ کام کرتا ہے۔ اور دلہنیں آج بھی سسرال میں اپنی مہکتی ہیں، رسول اللہ کا اب بھی پسینہ کام کرتا ہے۔ دلہنیں آج بھی سسرال میں اپنی مہکتی ہیں، رسول اللہ کا اب بھی پسینہ کام کرتا ہے۔ ایک نعرہ آپ کی محبت کی موجودگی کی وجہ سے میں لگاتا ہوں، جواب دیجیے گا اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تحفظ ناموس رسالت، فیضان حضور صدر الشریعہ، عظمت حضور تاج الشریعہ، آمد حضور محدث کبیر شاہ صاحب قبلہ، آمد حضور سرکار گلزار ملت، آمد حضور اولاد امام جعفر صادق۔ بیٹھے کمیٹی کے لوگ بیچ میں ٹہلتے نظر نہ آئیں، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایک بچے کو بزرگوں کو پکڑ پکڑ کے محبت سے لائیں۔ ضروری کام ہو دائیں بائیں رہیے گا، دیکھیے گا کہیں کوئی بچے کھیل کود نہ کریں، اپنی اپنی ذمہ داری نبھائیں۔ میں نعت کا یہ شعر پھر سے پڑھتا ہوں، ذرا پھر سے بولیں۔ مائک کی آواز، مائک بہت اچھا ہے، آواز زیادہ تو نہیں ہے، آپ کو دقت تو نہیں ہو رہی ہے؟ بتائیے گا، مائک بہت اچھا ہے۔ نہ تو سستا نہ تو مہنگا نگینا کام کرتا ہے۔ دو تین لوگوں نے سبحان اللہ کہا، بقیہ آواز نہیں آئی، میں پھر سے، نہ تو سستا نہ تو مہنگا نگینا کام کرتا ہے، فقط عشق شہنشاہ مدینہ کام کرتا ہے۔ اور دلہنیں آج بھی سسرال میں اپنی مہکتی ہیں،
رسول اللہ کا اب بھی پسینہ کام کرتا ہے۔ اے دنیا والو تیرے مکتبوں میں لگ گئے تالے، نبی کا علم تو سینہ بسینہ کام کرتا ہے۔ اے دنیا والو تیرے مکتبوں میں لگ گئے تالے، نبی کا علم تو سینہ بسینہ کام کرتا ہے، نبی کا علم تو سینہ بسینہ کام کرتا ہے۔ بہت بہت مبارک ہو۔ آئیے ایک عظیم الشان قاری قرآن کی مبارک گفتگو کے بعد جناب عزت مآب محترم معین الدین اسماعیلی سے میں گزارش کر رہا ہوں وہ ایک کلام کے لیے تشریف لائیں، نعت مصطفیٰ یا منقبت مشائخ اہل سنت کی بارگاہ میں خراج پیش کریں، اور اس کے بعد کی جو آوازیں ہیں انشاءاللہ میں ان سے ملتمس ہوں گا کہ وہ بھی مائک پر تشریف لائیں گی اور تیزی سے اپنی شرکت کو یقینی بنائیں گی۔ بڑے ادب اور احترام کے ساتھ نعت مصطفیٰ کے اشعار سماعت فرمائیں۔